عالمی خبروں اور مشرق وسطی کی بدلتی صورتحال پر ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں وسیم اللہ خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک پیج۔ اس وقت مشرق وسطی کی صورتحال دن بدن کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ آج ایک اہم خبر سامنے آئی ہے جس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مشرق وسطی میں ایک بڑی جنگ ہوگی، اور یہ جو جنگ ہونے جا رہی ہے اس میں بہت سارے ممالک اس میں شریک ہوں گے، اور اس میں بہت بڑا نقصان ہوگا۔ آج امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے یمن پر حملہ کیا گیا ہے۔ یمن کے دارالحکومت پر فضائی بمباری کی گئی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے یہ بمباری کیوں کی، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی، اور اب اس کے بعد امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ایک اہم معاملہ ہے۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف میں 2 روز سے جو جنوبی افریقہ کی جانب سے کیس دائر کیا گیا تھا اسرائیلی جارحیت کے خلاف، اسرائیل جو اس وقت فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، اس حوالے سے جو کیس ہے عالمی عدالت انصاف میں، اس کی 2 روز سے ہیئرنگ جاری ہے۔ اس میں کیا ہوا، نیتن یاہو کو کیا یا اس کے جو اسرائیل کی حکومت ہے ان کو کیا چیلنجز ہیں، ان معاملات پر بات کریں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں۔ آج امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے یمن پر بمباری کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی اسرائیل حماس جنگ کے بعد ریڈ سی میں کشیدہ صورتحال ہے۔ ریڈ سی میں یمنی حوثیوں کی جانب سے متعدد تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ مختلف جتنے بھی کارگو اور تجارتی بحری جہازوں کی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے ریڈ سی سے گزرنا بند کر دیا ہے۔ ریڈ سی میں اس وقت جو کسی بھی قسم کی جو تجارت ہے وہ بند ہے۔ اس پر امریکہ کی جانب سے 20 ممالک کا ایک اتحاد بنایا گیا تھا، 20 ممالک کی افواج جو ریڈ سی کی سیکیورٹی کو سنبھالیں گی۔ اس کے باوجود یمنی حوثیوں کی جانب سے مسلسل بمباری کی گئی، مسلسل ان کی جانب سے میزائل اٹیک کیے گئے۔ آج سے 3 روز قبل امریکہ کی جانب سے ایک بڑی دھمکی دی گئی تھی یمنی حوثیوں کو کہ اگر آپ نے حملے بند نہ کیے، آپ پر ایک بڑا حملہ کیا جائے گا، اور یہ حملہ آپ کے لیے بہت تباہ کن ہوگا، جس کو شاید کہ یمنی حوثیوں نے کوئی زیادہ سیریس نہیں لیا، اور یمنی حوثیوں نے پھر اسی کے دوسرے روز 21 اٹیک کیے جن کو امریکہ اور برطانوی افواج نے انٹرسپٹ کیا، جس کے بعد آج جمعے کو صبح اور رات کو برطانیہ اور امریکہ کی افواج کی جانب سے یمن کے دارالحکومت صنعا میں بمباری کی گئی ہے، اور مختلف جگہوں پر انہوں نے یہ بمباری کی ہے، اور اس میں امریکن اور برطانوی فائٹر جیٹس شامل تھے۔ یہ امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یمنی حوثیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ 60 جگہ انہوں نے ٹارگٹ کی ہیں، اور یہ 60 جگہوں پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یمنی حوثیوں کے جتنے بھی ٹھکانے تھے ان کو نشانہ بنایا۔ اس حوالے سے ابھی تک یہ معلومات سامنے نہیں آ سکی کہ یہ جو امریکہ کی جانب سے بمباری کی گئی ہے اس میں کتنے یمنی حوثی مارے گئے ہیں یا کتنا نقصان ہوا، اس حوالے سے کوئی خبر نہیں ملی، لیکن یہ خبریں ضرور ان کی تصدیق ہوئی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے بمباری کی گئی ہے۔ ادھر یمنی حوثیوں نے بھی ایک اعلان کر دیا ہے۔ یمنی حوثیوں نے کہا کہ ہم نے جو پہلے وعدہ کر رکھا ہے، اور ہم جس بیانیے پر قائم ہیں کہ اسرائیل کی جو جارحیت ہے اس کے خلاف اور حماس کے خلاف جب تک وہ جنگ جاری رکھے گا تب تک ہم بھی ریڈ سی میں سے کسی بھی شپنگ کا، کسی بھی سروس کو، کسی بھی تجارتی جہاز کو گزرنے نہیں دیں گے۔ آج اس حملے کے فوراً بعد یمنی حوثی کی جانب سے پھر ریڈ سی پر فائر کیے گئے، اور ریڈ سی پر اٹیک کیا گیا، جو امریکہ اور اس کی اتحادی افواج نے اس کو انٹرسپٹ کیا۔ اور یمنی حوثیوں نے یہ اعلان بھی کیا، ان کے جو ڈیفینس منسٹر ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں، اور ہم برطانیہ اور امریکہ نے جو حملہ کیا ہے ہم اس کے خلاف بھرپور اس کا جواب دیں گے، اور اس کے جواب میں ہم دوبارہ پھر حملے کریں گے ریڈ سی پر۔ ریڈ سی کے اوپر جو حملے کرنے کا، وہاں جو تجارتی جہازوں کے اوپر حملہ کرنے کا جو ہمارا بیانیہ ہے، جو ہمارا مشن ہے، اس سے ہم ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یاد رہے کہ گزشتہ کئی روز سے لبنان کے ساتھ بھی اسرائیل کی کشیدگی جاری ہے، حزب اللہ کے ساتھ بھی ان کی جھڑپیں جاری ہیں۔ ایک طرف تو لبنان اور اسرائیل کی جھڑپیں جاری ہے، دوسری طرف امریکہ اور برطانیہ کی یمن کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے۔ ایران کے پہلے سے ہی اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ حالات کشیدہ ہیں، اور اس وقت براہ راست جو لڑائی جاری ہے وہ بھی حماس اور اسرائیل کی جاری ہے۔ تو اس وقت جو پورا خطہ ہے اس میں ایک جنگ کا سا ماحول ہے۔ اسرائیل کی کشیدگی، اسرائیل کی جارحیت اور نسل کشی کے خلاف
جنوبی افریقہ نے آج سے کئی روز قبل عالمی عدالت انصاف میں رجوع کیا تھا اور عالمی عدالت انصاف میں کیس کیا تھا، جس میں اسرائیل کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم اس کیس کو لڑیں گے۔ اب دیکھا یہ جائے کہ عالمی عدالت انصاف کا یہ فیصلہ کتنا مؤثر ہوگا اور عالمی عدالت انصاف کا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ عالمی عدالت انصاف کا کام کرنے کا طریقہ کار ایسا ہے کہ جو ممالک عالمی عدالت انصاف کو مانتے ہیں انہی ممالک پر اس کے فیصلے لاگو ہوتے ہیں اور وہی ممالک عالمی عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اب اسرائیل اور امریکہ یہ دو وہ ممالک ہیں جو عالمی عدالت انصاف کو نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود جب جنوبی افریقہ کی جانب سے کیس کیا گیا تو اسرائیل کی جانب سے یہ ایک دم سے اس پر یہ بیان سامنے آیا کہ ہم اس کا جواب دیں گے، اس کے ہم اپنے حق میں دلائل دیں گے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ عالمی عدالت انصاف کی جانب سے شاید کہ اسرائیل کے بارے میں کچھ ایسے فیصلے ہو جانا تھے یک طرفہ طور پر کہ جو اسرائیل کے لیے بہت سارے مسائل پیدا کر سکتے تھے۔ اب اس وقت جو سب سے اہم اور بڑا مسئلہ جو اسرائیل کو لاحق ہے وہ ہے نیتن یاہو کا، کہ عالمی عدالت انصاف نیتن یاہو کے اگینسٹ وارنٹ نہ جاری کر دے، کیونکہ ہم نے دیکھا ماضی میں کہ مارچ 2023 میں روسی صدر پیوٹن کے اگینسٹ ان کے خلاف عالمی عدالت انصاف نے ان کے وارنٹ جاری کر دیے، جس کے بعد روس کی جو عالمی سیاست ہے وہ اس کو کافی نقصان پہنچا، جس کے بعد جو افریقی ممالک ہے خصوصاً وہاں پر پیوٹن نہیں آ سکتے۔ اس کی ایک یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اگر پیوٹن ان ممالک میں جاتے ہیں، 123 ممالک کے جو عالمی عدالت انصاف کو مانتے ہیں، اگر پیوٹن ان جگہوں پر کہیں بھی جاتے ہیں تو اس ملک کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پیوٹن کو اریسٹ کر کے عالمی عدالت انصاف کے حوالے کرے۔ تو اس وقت جو اسرائیل ہے وہ بھی اسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے سابق چیف جسٹس اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہم دیکھیں اگر جنوبی افریقہ کی جانب سے تو ان کی جانب سے ایک ہائی کورٹ کے وکیل ہے جو اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں۔ عالمی عدالت انصاف میں 2 دن اس پر ہیئرنگ ہوئی، 2 دن بحث ہوئی، اور اسرائیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جنوبی افریقہ جو کیس کیا جنوبی افریقہ نے یہ یک طرفہ ہے، اور اسرائیلیوں کے مارے جانے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ حماس ان لوگوں کو استعمال کر رہا ہے، اور حماس ہسپتال اور جتنے بھی رہائشی عمارات ہیں ان میں پناہ لے رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی مارے جا رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے 82 پیجز کا یہ جو کیس تھا یہ عدالت میں پیش کیا گیا، اور جس میں بتایا گیا کہ اس وقت اسرائیل فلسطینیوں کی ایک طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت نسل کشی کر رہا ہے، اور اس وقت جو عالمی قوانین ہیں 1948 کا جو کنونشن ہے جینوسائیڈ کے حوالے سے یہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور اسرائیل نے ابھی تک 23,000 سے زائد لوگوں کو اس جنگ میں مارا ہے، اور جن میں 70% خواتین اور بچے ہیں۔ تو یہ جنوبی افریقہ کے جو وکیل تھے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل نے اس حد تک جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی کہ انہوں نے 9 نوزائیدہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے کم عمر بچوں کو، ضعیفوں کو، کسی بھی کو بھی نہیں چھوڑا، اور ان کو لگاتار یہ فلسطین کے لوگوں کو مار رہے ہیں، اور ان کو ایک طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت ان کو مار کر جو کچھ لوگ بچ رہے ہیں ان کو مصر کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور ان کو جبری طور پر وہاں سے نکال رہے ہیں، اور اس پر عالمی عدالت انصاف اپنا فیصلہ سنائے اور اسرائیل کو اس معاملے سے روکے۔ لیکن اب عالمی عدالت انصاف آنے والے کچھ دنوں میں فیصلہ سنائے گی۔ عالمی عدالت انصاف کا معاملہ جو فیصلہ یقیناً یہ اثر رکھتا ہے، اور یہ بہت بااثر فیصلہ ہوگا جو اسرائیل کی سیاست پر بھی بہت اثر ڈال سکتا ہے، اور اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں اس وقت نیتن یاہو، ان کی زندگی پر، ان کی ساکھ پر بھی بہت اہم یہ فیصلے کر سکتا ہے۔ اس وقت اسرائیل اس خطرے سے دوچار ہے کہ نیتن یاہو کے خلاف عالمی عدالت انصاف ان کی گرفتاری کے وارنٹ نہ جاری کر دے۔ اگر ایسا ہو گیا تو اسرائیل آنے والے اوقات میں جتنے بھی ممالک 123 ممالک جو عالمی عدالت انصاف کو مانتے ہیں ان ممالک میں نیتن یاہو نہیں جا سکیں گے، جس کی وجہ سے اسرائیل عالمی سطح پر اس کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہونے کا امکان ہے۔